أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 7واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت جس کا سورہ نام کا 7واں رکوع ہے، 7واں پارہ جو ہے اس کا یہ 13واں رکوع ہے۔ سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 59 ہے، 59 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا۔ پہلے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمائشی معجزات کا مطالبہ تھا، نبی علیہ السلام نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ میرا اس پہ اختیار نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے یہ معجزات لانا۔ باقی اللہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو اس کا نقصان ہی ہونا تھا، تم نے مطالبہ کرنا تھا، میں نے دکھا دینا تھا، پھر جو نہ مانے پھر وہ رب کے قانون کے مطابق برباد ہونا تھا۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا يعلمها الا هو، یہ بنیادی عقیدہ بیان ہوا کہ غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، تو پھر جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں یا کافر رب کے سوا جن سے غیب کی امید رکھتے ہیں، وہ حقیقت میں ان کو رب کا شریک بناتے ہیں۔ مثلا ہندو لوگ ہیں، وہ پنڈت اس سے اپنی شادی بیاہ کی کنڈلی نکلواتے ہیں۔ شادی کرنی ہوتی ہے تو طریق پنڈت نے دینی ہوتی ہے، کیونکہ پنڈت نے پھر اپنا وہ غیب دانی کا حساب لگانا ہوتا ہے، لڑکی سے لڑکے کا نام، لڑکی کا نام، اور اس کے حساب سے ستاروں سے کنڈلیاں نکال کے بتانی ہے کہ نکی تو نکاح ٹھیک ہے، نہیں تو ٹھیک ہے ابھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہندوؤں میں پنڈت ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ جہلانہ عقیدہ موجود ہے۔ نجومی، رمال، جفر، یہ 3 طرح کے علم ہوتے ہیں۔ کہانت کرنے والے، نجومی جو غیب کے ٹیبے لگانے والا ہوتا ہے، اسی طرح رمال یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو ریت کے اوپر لکیریں لگاتا ہے، خط لگا کے اس سے پھر کو حساب لگا کر کے غیب کی خبریں دیتا ہے، اس کو رمال کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے علم جفر والے، جو ناموں کی تاثیر وغیرہ سے ان چیزوں سے جو ہے وہ غیب کی خبریں جو ہیں وہ دینے کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ بہرحال اسلام نے اسی لیے ایسے لوگوں کے پاس جانے کو حرام قرار دیا، اور بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا کاہنن، جو بندہ کسی نجومی کاہن کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور پھر اس نجومی کاہن نے جو کچھ سے بتایا یہ اس کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اس شریعت کا، دین کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ دوسری میں لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن جو ہے اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ شرکی عقیدہ بھی ہے اور قرآن کے صحیح خلاف ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، مایا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو قیامت کا علم ہی ہے، بلکہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی ظاہر پوشیدہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ اللہ نے یہ بات دونوں طرح سمجھائی ہے، عام الفاظ میں بھی سمجھائی ہے، تفسیر میں بھی سمجھائی ہے۔ عام الفاظ میں جیسے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ پہ آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ عام لفظوں میں سمجھا دی، ہر چیز اللہ کے سامنے ظاہر ہے۔ لیکن یہاں آیت میں تفصیل سے واضح کر دیا، فرمایا وَيَعْلَمُ، اور وہ اللہ جانتا ہے، ما فی البر والبحر، جو کچھ جو ہے خشکی میں ہے، والبحر، اور جو سمندروں میں ہے، جو پانیوں میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو خشکی پر وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ 2 ہی زمین کی حالتیں ہوتی ہیں، یا بر یا بحر۔
باہر پانی والا علاقہ اور باہر خشکی کے معاملات، اور باہر جو ہے وہ سمندری دریائی علاقہ پانی والا معاملہ. تو مایا کو چیز خشکی میں ہو یا تری میں، پانی میں ہو یا صحراؤں میں، کوئی چیز رب سے پوشیدہ نہیں. مایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، مایا اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا، وما تسقط اور نہیں گرتا، من ورقۃ کوئی بھی پتا، والا مگر یعلمها وہ اس کو جانتا. اب آپ کبھی تصور کریں، اندازہ کریں، ہمارے ہاں تو چند درخت ہوتے ہیں اور پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے تو کتنے پتے لمحہ بلمحہ گرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سڑکیں کی سڑکیں بھری، پارکوں کے پارک بھرے ہوتے ہیں جہاں درختوں کی بھرمار. پھر یہی نہیں ہے، جنگلوں کے جنگل ہیں بڑے بڑے درے، جب پہاڑوں کے اوپر یا زمین پہ ہر جگہ درختوں کا لاتعداد ان گنت لمبا چوڑا جو ہے وہ سسٹم ہے. پھر ان کے پتے بندے کے گرنے کے، بندے کے باس کی بانی کے پتے گر ہی لے، اور پھر ان پتوں میں سے جو گرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ کس درخت کا کون سا پتا گر رہا. وما تسقط من ورقۃ اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا یعلمها مگر اللہ وہ جانتا ہے اس کو بھی، ولا حبۃ فی ظلمات الارض اور نہیں ہے کوئی دانہ، فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں. کہ آپ کسان ہیں نا، دیکھو پہلے جو ہے وہ حال بوتا ہے، زمین کی کھلیان بڑھاتا ہے، کھلیان بڑھانے کے بعد پھر اس کے اندر بیج پھینکتا ہے. وہ بیج کسی کا موٹا، کسی کا باریک، کہیں پر جو ہے وہ چیز کے ٹکڑے جگنا ہے تو وہ پیسنے. اب وہ جو ہے جو بھی دانہ جو ہے، جو بھی بیج زمین کے اندر جاتا ہے، اللہ ہر بیج کو جانتا ہے یہ بیج کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض اور نہ اور نہیں ہے کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں کہ جہاں پھر جو ہے وہ مٹی کا اوپر کرایا پھیرتا، دانا سٹیا، کھلانا پائیاں، دانے پھینکے، پھر کرایا، اب وہ زمین میں دب گیا، کسی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ وہ مٹی کے اندر جو دانا گیا اس کو بھی جانتا ہے. مایا ولا رطب ولا یابس اور نہیں ہے کوئی رطب تر چیز، ولا یابس اور نہ کوئی خشک چیز. مایا کوئی تر چیز ہو، خشک ہو، مایا ہر وہ چیز الا فی کتاب مبین مگر وہ واضح کتاب میں ہے. اللہ نے لوح محفوظ لکھی ہے نا. اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ تھی قلم. اللہ تھا اس سے پہلے اللہ کا عرش تھا، یہی مخلوق ہے. پانی تھا جس پہ اللہ کا عرش تھا، یہ مخلوق ہے. تو ان چیزوں کے بعد جو پہلی چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قلم تھا. یہ جو عام طور لوگوں نے جو ہے وہ گپیں بنائی ہوئی ہیں عقیدت کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جابر تجھے پتا ہے کہ ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر کہ جابر سب سے پہلے اللہ کے نبی کا نور پیدا کیا. یہ اللہ کا نور پہ پھر رکھیا کتنے جی اے جو کتب استارے چ رکھیا سی. وہ اللہ دے بندیو آسمان و زمین دے پیدا ہوں تو 50-100 سال پہلا اللہ 50 اللہ نے پہلا قلم پیدا کیا. ادو اللہ نے ساری تقدیر ہر شے لکھوا چھڈی تے او ستارے تے بنے ادو جدو اللہ نے آسمان بھی بنایا. یہ 2000 سال پہلا اللہ نے قلم پہ لے چھڈیا سی. تے پھر اس جو اللہ دے نبی دا نور پہلا پیدا ہوا ہوندا تے ستارہ کتوں تے بنے کو نہیں سی، وہ کتوں رکھتا اللہ تعالیٰ نے. تو بہرحال یہ عقیدت میں لوگ ایسی گپیں بھی ہیں. سب سے پہلی قلم ہے. اللہ سے کہا او کتب تو لکھ ما ہوا کائن جو کچھ بھی ہونے والا ہے، اور پھر اس نے ہر چیز جو ہے قیامت تک آخر تک جو کچھ ہر چیز اس نے اللہ کے حکم سے اس نے لکھ دیا. تو میں الا فی کتاب مبین مگر واضح کتاب میں. کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ. لوح کہتے ہیں تختی کو محفوظ جہاں تک عوام کی، لوگوں کی، عام فرشتوں کی رسائی نہیں ہے. فرمایا هو الذی یتوفاکم باللیل، مایا وہی ذات ہے
یتوفاکم جو پورا پورا پکڑ لیتا ہے تم کو باللیل رات کو. اور سونا بھی مرن دے برابر ہوندا. جے بندہ مریا ہوئے تے او بندے دا اپنے جسم تے اختیار نہیں پتا ہاتھ کتے نے, نہیں پتا پیر کتے نے, نہیں پتا سوتا پلٹا کدھر نو ہاں کوئی پتہ نہیں ہوندا. تاکہ کوئی جانور حملہ کرنا آ جائے یہ ستا ہوئے تو انہیں بھی نہیں پتا کہ میں تے حملہ کو سپ آ جائے کوئی چیز آ جائے واپس جا سکتا. یہ نیند جڑی یہ بھی موت دی بہن ہے. اسی واسطے نبی جو دعا سکھائی وہ دعا بھی لفظ نے اللہم بسمک اموت و احیا. اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوں گا. اللہ سو رہا ہوں تیرے نام کے ساتھ, اللہ اٹھوں گا تو تیرے نام کے ساتھ. تو یہ نیند بھی موت ہوتی ہے. مایا والذی یتوفاکم باللیل, وہ اللہ وہی ذات ہے جو تمہیں پورا پورا پکڑ لیتا ہے رات کو. تمہارا اپنا کوئی اختیار دا کوئی پتہ نہیں. ستا گھر منجی تے ہوندا تے پھردا ویاہ تے ہوندا, ستا ایتھے منجی تے ہوندا تے روح جڑی لڑائی پئی کرن ڈئی ہوندی کسے قتل و غارت لگی ہوندی ہے, پھردا ایتھے ہوندا تے رات بھاں زمین چ واہنا چ پھردا ہوئے جے جے آخر روح جڑی واہنا چ پھردی ہوئے. کوئی نہیں پتا آپ کیتے تے روح کیتے, کوئی اختیار ہوندا بندے دا. حتیٰ کہ بعض کا ادا ہے کہ ہڑبڑا کے اٹھ پیندا ہے تے جناب گھبرا کے منہ تے جانے پسینو پسینی جسم تے گھبرا کے اٹھ کی ہویا ڈر گیا خواب ہوندا آپ کتنے آ تو روح کتنے پھردی ہے. بندہ کو اپنے پر اختیار نہیں ہے. وہی ذات ہے وہ تمہیں پورا پورا پکڑ لیتا ہے رات کو. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما جرحتم جو تم نے کمایا ہے بالنہاری دن کو. ہن وہ کی کمایا, کنج کمایا, کتھوں کمایا, حلال طریقے نہ کمایا, حرام نہ کمایا, انہوں انعام دا نام دے کے کمایا, انہوں تحفے دا نام دے کے کمایا, ٹھیک ہے جی, یا انہوں جڑا نا جی اوبامی کمیشن دا نام دے کے حرام کمایا, سود کمایا, یا جوئے چ کمایا, یا خون پسینہ کر کے حلال نہ کمایا. وما یعلم اور وہ جانتا ہے ما جرحتم جو بھی تم نے کمایا بالنہار دن کو. اللہ تعالی ساری کمائی بھی جانتا کی کرن رہے. ہاں جی بعد چپ کیتا جے چ پا دیو نہ پتہ لگے کسی کو. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ وہ جانتا ہے جو تم نے کمایا ہے. نہیں پتہ لوگوں نہ لگے. اللہ نے پتہ جے لفافہ ٹر گیا, اللہ نہیں پتہ لفافے سے کی ہے, یہ بھی پتہ لفافہ کیوں گیا. سمجھو حرام کمانے سے اللہ سے نہیں چھپ سکتا بندہ. کہاں جاؤ گے. مولانا ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ ان کی گل یاد آ گئی. جمعہ پڑھاؤں رہے فکر آخرت بڑی پیاری اقبال کہی انہوں نے. کہنے لگے انسان کبھی غور تے کر, گناہ کرنا ایڈا ہی شوق ہوئے نا تے پھر کم از کم رب دا حیا کر, رب دی زمین تو نکل جایا کر, اوتھے چل جا جتھے زمین نہ ہو. وجہ کہ تو لوگ کے جڑی بھی زمین دے حصے تے جائیں گا گناہ کریں گا, یہ زمین نے کیا مطلب دس دینا ہی. میں اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض اسقالها, ٹھیک ہے جی, وقال الانسان ما لها, ٹھیک ہے جی, بان ربک اوحی لها یوم تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. یہ اپنے ساتھ دسے کہ یا اللہ آپ میرے اوتے فلانی جگہ تے میرے اوتے کھلو کے دینے آ کام کیتا سی, تیرے لوگوں دا کی فائدہ ہویا. رب تو پھر نہیں پائی سکیا. مایا بھی مایا وما جرحتم بالنہار اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. مایا ثم یبعثکم فیہا پھر وہ اٹھائے گا تم کو فیہا فیہ اس میں. ٹھیک ہے جی, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا پھر تاری صبح نو رات ستے ہو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری روح تمہارے اندر دوبارہ لٹا دے گا اور وہ تم کھڑا کرے گا تم کو فی اس دن کے اندر, پھر دوبارہ زندہ کر. اور جسم بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہوتا ہے. فرمایا ثم یبعثکم فیہا پھر وہ کھڑا کرے گا تم کو اس دن میں. کرتا دکھا اس دن میں لیقضی اجل مسمی تاکہ پورا کر دیا جائے مقررہ وقت.
پھر اسی طرح وہ دن آ جائے گا جس دن یا دنیا کا کھیل ختم اور اس کی روح قبض کر دی جائے گی، موت والا فیصلہ آ جائے گا۔ مَا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب کا، پھر پلٹ کے جانا بھی رب کے پاس ہے۔ مایا جب جائے ثم ينبئكم، پھر وہ اللہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، اس چیز کی جو تم عمل کرتے رہے، پھر تمہاری پوری زندگی کا جو نامہ اعمال ہوگا نا وہ اللہ تمہیں بتا دے گا۔ اور بتائے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ رجسٹر تیار کرایا، اس کا پوری رپورٹ ہے جی، پوری ڈائری بنی ہے جی۔ اور وہ ڈائری کیا ہے کہ نبی علیہ السلام، اللہ نے قرآن میں کہا نا نُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ ہم کتاب نکالیں گے، کھلی کتاب سامنے آ جائے گی، اور انسان سے پتہ کہیں گے اقرا کتابک، لا بھائی تیری بک آ گئی، اے اپنی گرین بک یا ریڈ بک جنہیں نہ دینا پڑھ لو، اے تیرا آ گیا ریکارڈ، اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے محاسبے کے لیے تجھے تیرا حساب لینے کے لیے تیری کتاب کافی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ نے قرآن میں جو بندہ وہ نام کتاب دیکھے گا نا، اے جیڑی اللہ سی نبی کو ما کنتم تعملون، اللہ خبر دے تو عمل کرتے رہے، وہ کتاب سے ایک ایک شے لکھی ہوئے گی، تو پھر بندے دی حالت پتہ ہوگی، پھر یہ بندہ چیخے گا، چلائے گا، کہے گا یا لجہ مالی ھذا الکتاب، کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چنگی کتاب ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، الا احصاها، مگر سارے محفوظ کر لیا۔ میری زندگی دی کوئی نکی تو نکی گل سی وہ بھی لکھی ہے، وہ بڑی گل سی تو وہ بھی لکھی ہے، تے چھڈی کوئی شے نہیں۔ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو عمل کیے گے وہ سامنے کھل کے آ جائیں گے، آ لو جی پڑھتا جا شرماتا جا۔ میں ثم ينبئكم، پھر وہ اللہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اللہ ہے جو زبردست غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، یعنی جو چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے، اور اس کے خلاف کچھ بھی ہو اس کو روکنے پر بھی قادر ہے۔ یہ آسمان و زمین بنانا، پھر دوبارہ اس قیامت والے اس کو فنا کرنا، پھر دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرنا، یہ اللہ کے قہار ہونے کی دلیل ہے، وہ جو چاہے ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ جو ہے زبردست، وہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ، اور یہاں یہ بھی ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر ہے، وہ مخلوق سے الگ تھا، آسمانوں پر اللہ کے لیے جہت فوق کا ذکر بھی موجود ہے۔ مایا وَيُرْسِلُ، اور وہ اللہ بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حفاظتاً، حفاظت کرنے والے، یعنی فرشتے بھیجتا ہے جو حفاظت کرنے والے۔ اب یہ حفاظت کرنے والے جو ہوتے ہیں، یہ جو ہے دو قسم کے فرشتے ہیں۔ ایک تو وہ فرشتے ہیں جو مصیبتوں آفات سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سارا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس اللہ کے جو ہیں ایسے فرشتے ہیں جو ایک آگے پیچھے اس کے بعد آتے جاتے ہیں، اور ان میں پہرے دار ہیں جو اللہ کی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسرے انسان کے محافظ فرشتے کون ہیں؟ وہ کرامن کاتبین ہیں، جو آدمی کے اوپر محافظ ہیں، جو ہر چیز اس کی نوٹ کر رہے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر محافظ فرشتے ہیں۔ مایا وہ ہیں کون؟ کرامن، معزز فرشتے ہیں، کاتبین، لکھنے والے ہیں،
یہ اور لکھتے بھی کیا ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی یہ بات منہ سے نکالتا فوراً فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ما یعلمون ما تفعلون، اور وہ فرشتے لکھ کر جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ مایا وہ بھیجتا تم پر جو ہے محافظ فرشتوں کو، حتی اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی ایک فوت ہونے کا دنیا جانے کا وقت آ جاتا ہے، توفت ہو رسولنا، تو فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے فرشتے۔ یہ رسول جمع ہے رسول کی۔ معلوم ہوا کہ موت نکالنے والا ایک فرشتہ نہیں، یہ پورے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو موت لوگوں کی روح نکالتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات تین طرح سے بیان ہوئی ہے، اگر سب کو سامنے رکھا جائے تو مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ نمبر ایک، بعض جگہ پر آتا قرآن مجید میں ایک مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو فوت کرتا ہے، جب اللہ یتوفی الانفس حین موتہ، اللہ بندے کو فوت کرتا ہے اس کی موت کے وقت۔ تو چونکہ ہر بندے کی روح نکالی جاتی اللہ کے حکم سے، اس لیے جو اللہ فوت کرتا ہے چونکہ روح نکالی اللہ کی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ اللہ فوت کرتا ہے، کیونکہ حکم تو اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ بعض جگہ فرشتے کا نام آیا ملک الموت، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں فوت کرتا ہے موت والا فرشتہ جو تمہارے اوپر مقرر ہے۔ یہ وہ ملک الموت جن ساڑھے ہاں عام لوگ عزرائیل آندے نے، ایک کچھ نام ایسے نے جو لوگوں نے مشہور نے، لیکن قرآن دی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جی ملک الموت دا نہ عزرائیل کتے نہیں ہے، نہ قرآن چ نہ حدیث چ۔ قرآن مجید نے موت کے فرشتے کو ملک الموت تو کہا ہے، موت والا فرشتہ، لیکن ملک الموت فرشتے کا نام عزرائیل نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ لوگوں کے یہاں مشہور ہے، اور اہل کتاب سے لوگوں دیگو سے لیا ہوا ہے، جو لوگ یہ بالکل ان جی سمجھ لو جی میں ابھی بھی زلیخا ہیں، یوسف علیہ السلام والی سے سورہ یوسف ہے نا، تو وہاں پر جو بی بی عورت ہے، اب اس عورت کا نام قرآن نے یہ کہا امرأۃ العزیز، عزیز مصر جو بادشاہ تھا مصر کا جو ہے اس کی بیوی، ایتھے کہتے ہیں یہ کہتے بی بی زلیخا۔ حالانکہ یوسف کے جو امرأۃ العزیز وہ فحشہ عورت جو تھی، وہ بے حیا عورت جس نے برائی کی دعوت دی تھی، وہ بدبخت عورت، اس کا نام بھی زلیخا جو ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ یہ تورات انجیل میں نام استعمال ہوئے ہیں، قرآن میں کہیں اس کا نام زلیخا نہیں ہے۔ ایک الگ بحث ہے کہ وہ فحشہ عورت سی بے حیا، وہ نبی دی بیوی نہیں بنی یوسف علیہ السلام دی۔ یہ لوگوں نے کہانیاں قصیاں چ لکھ کے نا بیوی بنا چھڈیا یا فلماں چ بنا چھڈیا شیعہ نے، ورنہ شریعت چ نہیں ہے۔ جب شریعت دی روح نہ ہو، وہ بے حیا عورت سے مایا۔ تو اب یہاں پر تیسرا لفظ ہے حتی اذا جاء احدکم الموت، جب آج تم میں سے کسی ایک کو موت، توفتہ رسولنا، تو فوت اس کو ہمارے فرشتے۔ معلوم ہوا یہ فرشتوں کی پوری ٹیم ہے، یعنی اصل یہ ذمہ داری مین اس موت روح قبض کرنے کا ہیڈ جو ہے، سر کا جو ہے ذمہ دار وہ ملک الموت ہے، اور یہ سارے باقی فرشتے کے معاون ہیں جو اس کے ساتھ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ ایک فرشتہ نہیں، توفت ہو رسولنا، ہمارے فرشتے جو ہے روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو یہ پوری ایک فرشتوں کی ٹیم ہے، پوری جماعت ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ نہیں بندہ ایک بندہ تو ایک نہیں کرنا نا معاملہ، ایک وقت سینکڑوں ہزارہ بندے دی جان ہے، کدی پہلا نکلے کدی بعد کدی، تو اللہ کے بندے لائن اس حساب نہ ہے نا۔ یہ نہیں کہ ایک بندے نو سارے چمڑے نے، یہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ فرشتوں جو روح نکالنے والے ہیں، یہ پورے فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ جیسے کوئی بادلوں پہ فرشتہ مقرر ہے کہ جنہوں نے بادلوں کو چلانا ہے، معاملہ کرنا ہے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو عذاب لانے والے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹی جو ہے ہواؤں پہ ہے، کچھ وہ فرشتے ہیں جو نبی اللہ وہی جبریل تھا وہی لے کے آنے والا ہے، کچھ ملک الجبال ہے جو پہاڑوں کے اوپر ڈیوٹی ہے،
جیسے نبی علیہ السلام جب زخمی ہوئے طائف کے اندر تو نبی علیہ السلام کو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ طائف کی بستی دو پہاڑوں درمیان دونوں کو ملا دے، سارا پیس دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کام سونپے ہوئے ہیں سارے فرشتوں کو۔ مایا وہم لا یفرطون، اور وہ جو ہے وہ کوئی کمی نہیں کرتے، نہ تے جی روح نکلنے کا ٹائم ہے نہ تو انہوں معافی دیندے نے، نہ لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، جو بندہ نہیں کہا نا، نہ وہ ایک لمحہ موت کے وقت سے پہلے نہ بعد، فرشتے نے جو اڈا ٹل ٹائم طے ہے اس وقت روح نکلنی ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لو۔ رمائندہ مفاتح الغیب، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں، لا یعلمها الا وہ نہیں جانتا اس کو مگر وہی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا جو کچھ خشکیوں میں اور سمندروں میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا، إِلَّا يَعْلَمُ مگر اس کو جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتٍ، نہیں ہوتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا یابس، نہ کوئی ترد نہ کوئی خشکی، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِینٍ، مگر واضح کتاب میں ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ذات ہے جو فوت کرتی ہے تم کو رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو تم کام کرتے ہو دن کو، ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهَا، پھر وہ اس دن دوبارہ اٹھاتا تم کو اس دن کے اندر، لِيُقْضَىٰ، تاکہ پورا کر دیا جائے، أَجَلٌ مُّسَمًّى، مقررہ وقت، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُكُم، پھر وہ خبر دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چیز تم عمل کرتے ہو، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، مایا وہی ذات ہے جو اپنے بندوں، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، اور بھیجتا ہے تم پر حافظاتن، محافظ فرشتے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، توفتہ رسلنا، فوت کرتے اس کو ہمارے فرشتے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ جو ہے وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔